بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، کئی مہینوں سے ہماری اس مسجد میں عظمت صحابہ کے عنوان پر بات چل رہی ہے۔ آج کی اس جمعہ تین ایسے جان نثار، جان باز صحابہ، جن میں سے ایک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں اپنی جان کو قربان کر دی، اور باقیہ دو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں دشمن کی جان کو اس کے حلق سے نکال لیا۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے جان دینے والے صحابی حبیب بن زید رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی شہادت سب سے پہلے اس سلسلے میں پیش آئی، اور ایک وحشی بن حرب اور فیروز دہلوی رضی اللہ عنہما، ان دونوں نے دشمن کے حلق سے اس کی جان کو نکال لی تھی۔ جب بات عقیدہ ختم نبوت کی آ گئی تو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے۔ آدمی کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اتنا ہی ضروری ہے جتنا توحید ضروری ہے۔ جیسے ایک اللہ کو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی جہنم سے بچ نہیں سکتا، جنت کو جا نہیں سکتا، ایسے ہی میرے اور آپ کے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو ماننا، اس پر ایمان رکھنا، اور آپ کے بعد کسی نبی کو نہ ماننا، آپ کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے جھٹلانا واجب ہے۔ اس کے بغیر آدمی جنتی نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر آدمی جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ اگرچہ کہ وہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، نماز کی پابندی کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، دوسرے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہو، اسلامی داڑھی رکھتا ہو، اسلامی لباس پہنتا ہو، لیکن ان سب عظیم اعمال کرنے کے باوجود اگر اس کا عقیدہ یہ کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، آپ کے بعد بھی کسی کو نبی مانتا ہے، یا تعویل کر کے نبی کو مانتا ہے، تو ان دونوں صورت میں وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ تو عقیدہ ختم نبوت ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کتنا اہم ہے وہ آپ سنیں ابھی، اور اس کے بعد
یہ بھی سنیں کہ اس خزانے میں عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو کون کون ہیں اور کیسے طریقے سے اور کن کن طریقوں سے اس عقیدے پر حملہ کرتے ہیں، اس کو بھی سنیے. دونوں باتیں اہم. کوشش کروں گا آج کی اس جمعہ میں یہ عنوان ختم ہو جائے. سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یمن میں رہنے والا ایک طاقتور آدمی، قبیلے کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے ایک پاورفل آدمی، اسود عنسی نام کا، نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ماننے والے بھی ہو گئے. اور آج کل تو کیا، کوئی بھی کسی چیز کا دعویٰ کرے تو اس کے ماننے والے بہرحال پیدا ہو ہی جاتے ہیں. دیکھتے نہیں ہم جھوٹے باباؤں کو، ہم دیکھتے نہیں جھوٹے مجاوروں کو کیسے عقیدت کے ساتھ ان کے سامنے جھکتے ہیں. نہ ان کا چہرہ ولیوں جیسا ہوتا ہے، نہ ان کی وضاحت ولیوں جیسی ہوتی ہے، نہ ان کے اخلاق اولیاء جیسے ہوتے ہیں. حد یہ ہے کہ ان کی زندگی میں نماز نہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں، پھر بھی ان کے ماننے والے سینکڑوں ہو جاتے ہیں. بہت سے بھولے بھالے قسم کے لوگ، ذرا ان کے اندر کچھ عجیب بات دیکھ لی، کچھ ما الورا طاقت ان کے اندر دیکھ لی، کچھ پڑھ کر پھونک دیا، دم کر دیا، اس کا اثر ظاہر ہو گیا، بس اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اسود عنسی بھی یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا. سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ، ان کو بلا کر کہا کہ ان کی خبر لینا، اور بھیجتے ہوئے نہیں کہا دیکھو جا کر تحقیق کرو وہ واقعتاً کلم کلا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا ذیلی بزری اس طرح کی کوئی تعویل کر کے کرتا ہے. نہیں، بلکہ کہا جاؤ خبر لو، اس کو زمین میں دھسا دو، اسے قتل کر دو. جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی سزا یہی کہ اسے زمین میں رہنے کا حق نہیں ہے، اللہ کی زمین میں رہنے کا اسے حق نہیں ہے. قتل کا آرڈر دے کر بھیجا. اور دنیا والوں کو یہ بتانا بھی مقصد تھا کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے تو دنیا والے قیامت تک کے آنے والے انسان دیکھ لیں، سمجھ لیں، اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں، نبی کا اسوہ کیا تھا، نبی کا طریقہ کیا تھا، معلوم ہو جائے. اس لیے محمد رسول اللہ کے زمانے میں ہی جھوٹا دعویٰ کرنے والے کو موقع دیا گیا اللہ کی طرف سے، ورنہ جیسے ہی وہ دعویٰ کرتا زمین میں دھس سکتا تھا. وہ اللہ کو قدرت، لیکن اللہ نے بچا دیا، اسے موقع دیا. محمد رسول اللہ اس کے ساتھ کیا عمل کیے ہیں، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ جھوٹا دعویٰ کرنے والے کا انکار کریں اور تمہارے اختیار میں ہے تو اسے دنیا سے ہی بھیج دیں. تو فیروز دیلمی رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے. یمن میں ایک مسلمان رہتے تھے،
کسی وجہ سے ان کو یمن سے مدینہ پہنچ کر رسول اللہ کی زیارت کا موقع نہیں ملا تھا. مسلمان تھے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے. ان کا نام عبداللہ بن سوم ایک روایت میں ہے، اور ایک روایت میں عبداللہ بن ایوب بول کے بھی، دونوں بہرحال ان کو ابو مسلم خولانی سے وہ مشہور ہیں. ان کے بارے میں یہ یمن میں جھوٹا دعویٰ کرنے والے نبوت کا اسود انسی کو اس کا علم ہوا تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ وہ کیا کہتا ہے. کہا کہ وہ تمہاری نبوت کو مانتا نہیں، تمہاری طاقت کو تسلیم نہیں کرتا. کہا کہ اسے حاضر کیا جائے. اس کی ایک طاقت بن گئی تھی، وہ یمن میں اپنے علاقے میں اس کی ایک طاقت بن گئی تھی. ہر ایرے غیرے کو بھی کبھی کبھی جو ہے اپنے علاقے میں کچھ طاقت بن جاتی ہے، اس کا مقابلہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے وقتی طور پر. تو اس کی بھی کچھ طاقت بن گئی تھی. تو حضرت عبداللہ بن سعود کو، ابو مسلم خولانی کو اس کے پاس پیش کیا گیا. اس نے پوچھا ان تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اشہد، میں گواہی دیتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا، میں آپ کو نبی نہیں مانتا. اس نے کہا کہ مدینے میں بیٹھا ہے ایک آدمی جس کو تم نے دیکھا بھی نہیں، اس کو نبی مان لیے، اور میں تمہارے سامنے ہوں، مجھے نہیں مانتے نبی. اس نے کہا کہ میں برحق نبی پر ایمان لے آیا، اب تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا. ایک سے دو مرتبہ اس نے دعوت دی. حضرت عبداللہ بن سعود ابو مسلم خولانی نے اس کے بات کو مانا نہیں، انکار کیا. تو غصے میں آ گیا، کہا کہ اسے زندہ جلا دو. چنانچہ بہت زیادہ آگ لگائی گئی، لکڑیاں سلگائی گئی. اس کے بعد ایک قلعے کے اوپر سے ڈھکل دیا گیا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ دنیا میں ایک مرتبہ جیسے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی تھی، ویسا ان کے حق میں بھی وہ آگ گلے گلزار بن گئی. ان کا ایک جسم کا ایک بال بھی نہیں جلا سکی. وہ دیر تک جلتی رہی آگ، اس کے بعد وہ آگ بجھ گئی. تو حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ آگ کے درمیان سے نکلتے ہیں اپنے کپڑے سے راکھ کو جھٹکتے ہوئے. تو یہ اس منظر کو دیکھ کر بہت گھبرا گئے وہاں موجود لوگ. اس کے چاہنے والوں نے کہا اسود، اگر یہ بندہ یہاں شام تک رہا اور اس واقعے کا علم لوگوں کو ہوا تو تجھے نئے لوگ تجھے نبی ماننا تو دور کی بات، جو نبی مان کر جو ہیں وہ بھی تجھے جھٹلا کر ابو مسلم خولانی جو مسلمان ہے، جس نبی کو مانتا ہے اسی کو ماننا شروع کر دیں گے. اس لیے اپنی طاقت، اپنا زور استعمال کر کے اس کو ملک بدر کر دو، ملک سے نکال دو. اسے بھی بات سمجھ میں آئی، تو طاقت والا تھا ہی. حضرت کو زبردستی بستی سے بدر کر دیا گیا، شہر سے، ملک سے نکال دیا گیا. حضرت سوچتے رہے کہ اب میں کہاں جاؤں، میرا ملجا مأوا تو اب مجھے مدینہ ہی نظر آتا ہے، محمد رسول اللہ کی خدمت میں چلے جاؤں. چنانچہ وہاں سے وہ نکلتے. اس زمانے کا سفر فلیٹ کا، ٹرین کا، بس کا نہیں ہوتا تھا. گھوڑوں میں، گدھوں میں، اونٹوں میں سفر کیا کرتے، یا پیدل چلتے تھے. پیدل اگر کوئی چلتا ہے تو 1 مہینے کی مسافت ہے مدینے سے ملک یمن کی، پیدل اگر چلتا ہے. تو حضرت جو ہے اپنی چھوٹی موٹی سواری میں نکلے. ادھر سے پہنچتے جب تک آپ وہاں پہنچتے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. آپ مدینہ پہنچے. 1 ماہ کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ نبی کہاں رہتے ہیں, محمد رسول اللہ کہاں رہتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ آپ کی تو وفات ہو گئی, آپ کا مزار اطہر یہ ہے, آپ یہاں پر آرام فرما رہے ہیں. تو آپ وضو فرمائے, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اتفاق کی بات ہے اس مسجد میں امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں. اس آدمی کو دیکھا, اجنبی ہے, مسافر ہے, اور بڑے اطمینان سے نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے نماز کے اطمینان سے پڑھنے کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے. اور نماز ہے ہی اطمینان سے پڑھنے کی چیز. جلدی جلدی سجدے نہ کریں, جلدی جلدی رکوع نہ کریں, 2 سجدوں کے درمیان وقفہ اطمینان سے دیں. رکوع اور سجدے کے درمیان جو قیام ہوتا ہے, قومہ جسے کہا جاتا ہے, اطمینان سے کریں, وہ واجب ہے. اور قرآن شریف نماز میں پڑھتے ہیں اطمینان سے پڑھیں, حروف کی ادائیگی ہو. اور دعائے کلمات جو پڑھتے ہیں سکون سے پڑھیں. کیا ہوگا بھائی, 2 منٹ زیادہ لگیں گے آپ کے, 2 منٹ 3 منٹ زیادہ لگیں گے. بہت سو کو ہم دیکھتے ہیں اتنا جلدی جلدی پڑھتے ہیں, 2 سجدوں کے درمیان کا جلسہ جو ہوتا ہے وہ ادا ہی نہیں ہوتا, اور رکوع اور سجدے کے درمیان کا قومہ ادا ہی نہیں ہوتا. پتہ نہیں قرات کیا کرتے ہیں, ہمارے بازو میں رہتے ہیں, ہم ابھی کی اہدنا الصراط المستقیم میں رہتے ہیں, اور رکوع میں چلے جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں پڑھنا چاہیے. اطمینان سے پڑھیں, سکون سے پڑھیں. تعدیل ارکان نماز کے واجبات میں سے. تو اطمینان سے نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہیں پر بیٹھ گئے. ان کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی. پوچھا کہ معلوم ہوتے ہیں کہ آپ اجنبی اور مسافر ہیں, میں آپ کو اس سے پہلے مدینے میں نہیں دیکھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں یمن سے آ رہا ہوں, یمن کی بات سننا تھا, وہ واقعہ آپ کا مشہور ہو گیا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا, بھائی ہمارے اس دوست کا کیا حال ہے جس کو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے نے آگ میں ڈال کر جلا دیا تھا, اس دوست کے بارے میں کوئی کچھ واقعہ, کچھ حال سنائے. تو انہوں نے کہا کہ میں اس دوست کو اچھا جانتا ہوں, اس کا نام عبداللہ ہے. تو حضرت فراست سے سمجھ گئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بڑی فراست عطا کی تھی. فراست سے سمجھ گیا تھا کہ میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم ہی وہ عبداللہ ہو. تو انہوں نے سر جھکا کر کہا کہ اللہ نے یہ شرط مجھے عطا کیا. تو ان کا ہاتھ پکڑے, چوما عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اس کے بعد ان کو لے کر امیر المؤمنین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے کر گئے, اور ایک طرف ان کو بٹھایا, اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, امیر المؤمنین ہمارے درمیان میں ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرط عطا کیا تھا جو خلیل ابراہیم علیہ السلام کو جیسے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی, اس بندے کے لیے بھی اللہ نے زمین میں آگ کو ٹھنڈی کر. وہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے اور ان کو گلے سے لگایا اور کہا, اے اللہ کے بندے میری مغفرت کی دعا کرنا. تو یہ واقعہ یہاں چل رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیروز دہلوی کو, اسد انسی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا. وہ جاتے جاتے ان کا مہینہ ہو گیا. وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے بڑے چالاکی سے, بڑے ہوشیاری کے ساتھ ایک عورت سے پوچھا جو وہاں کے حالات سے واقفیت رکھتی تھی اور حضرت کے رشتے دار رکھتی تھی, جان پہچان کی تھی. کہا کہ مجھے کسی طریقے سے وہاں تک پہنچا دو اسود انسی, کیونکہ وہ جو ہے جتنا آدمی جھوٹا ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے محافظین رہتے ہیں. سیدھے ان سے ملاقات کے لیے نہیں جایا جا سکتا. ان کے محافظین, ان کے باڈی گارڈ, ان کو
خدام بہت زیادہ ہوتے ہیں، اب ان تک پہنچنا معمولی بات نہیں تھا، راستے میں چیک اپ ہوتا تھا، بہت ان کے تحقیق ہوتی تھی، لیکن وہ عورت جو حضرت کے رشتہ رکھتی تھی اس کا وہاں آنا جانا تھا، ان سے درخواست کی کہ آپ کسی طریقے سے مجھے وہاں پر پہنچا دیں۔ اللہ نے اس بندی کو بھی ایمان کی دولت سے نواز دیا، وہ بھی مسلمان ہوئی اور ساتھ میں اپنے اعتماد میں لے کر اسود انسی جہاں کا رہتا ہے وہاں تک پہنچ گئی۔ وہ اندر بیٹھے تھے، حضرت پہنچتے ہی اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ چیخ باہر آئی، یا عورت سے پوچھا آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے ازراہ مذاق کہا کہ ہمارے نبی کو ابھی آسمان سے وحی نازل ہوئی، اس کی کیفیت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو حضرت فیروز دہلوی قتل کر دیے، واپس ہوئے وہاں تک کسی طریقے سے نکل کر بچا کر۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فیروز دہلوی نے کامیابی حاصل کر لی۔ قرآن اور احکامات کے علاوہ یہ آخری وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی۔ فیروز دہلوی کی کامیابی، پہلی وحی تو اقرأ بسم ربک الذی، وہ نبوت کی ابتدا تھی، اور اس کے بعد اسود انسی کی موت کی خبر، فیروز دہلوی کی کامیابی کی خبر، اس پر مہر لگا دی گئی۔ یہ صحابی تھے فیروز دہلوی۔ اور محمد رسول اللہ کے زمانے میں اور ایک آدمی مسیلمہ کذاب، اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس کا واقعہ بھی سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، ایک صحابی رسول ہیں، بہت زیادہ تگڑے، اونچے، موٹے، تازے آدمی، صحت مند آدمی نہیں تھے، دبلے پتلے تھے۔ مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچنا ہے، مجلس والوں میں سے کون تیار ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں اس وقت حبیب بن زید کھجور کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے منہ کھول کے کہہ دیا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ پاس میں رہنے والا نے کہا کہ پہلے کھجور تو کھا لو، بعد میں جواب دینا۔ انہوں نے کہا کہ میرے کھجور کھانے تک کوئی دوسرا جواب دے دیا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس خط بھیجا، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمہ کذاب۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ سامنے خود مسیلمہ آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کرنے کے لیے، یہ کہا تھا کہ آپ نبی ہیں، میں آپ کو مانتا ہوں، آپ پر ایمان بھی رکھتا ہوں، آپ ایسا کیجئے کہ آپ کی وفات کے بعد میرے نبی ہونے کا اعلان ابھی سے آپ کر دیجئے، میں آپ کی نبوت میں شریک دار ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے فرمایا کہ نبوت یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس کھجور کی چھڑی میں بھی میں تجھے اپنا شریک بنانے کے لیے پسند نہیں کرتا۔ تو ناراض ہو کے چلا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر بھی حجت پوری کرنے کے لیے دعوت بھیجی تھی۔ معلوم تھا مسیلمہ کذاب کی بھی اس جگہ پر بڑی طاقت تھی، وہ یمامہ کا رہنے والا تھا۔ اس وقت اس کے ماننے والے کتنے ہو گئے تھے معلوم؟ 70,000 ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، 70,000 ہو گئے تھے تقریباً۔ تو اس کی بھی ایک طاقت بن گئی تھی، اس کے مجلس میں پہنچنا اور اس کے بعد اس کے خلاف بات کرنا بڑے جگر گردے کی بات تھی۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر پہنچے، اس نے کسی کو آرڈر دیا پڑھیں، تو اس نے پڑھا من محمد الی مسیلمہ کذاب۔ کذاب کا نام سنتے ہی اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ بس کرو خط۔ اس کے بعد حبیب بن زید سے پوچھا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دیتے؟ انہوں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟
انہوں نے کہا کہ میں نبی کا غلام ہوں، محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، محمد الرسول اللہ کا جو خیال ہے وہی میرا خیال ہے، تو جھوٹا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اسے غصہ آیا، جلاد کو حکم دیا کہ اس کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، ایک ہاتھ جڑ سے کاٹ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد پوچھا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ اب بھی تم گواہی دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں اور اب بھی میرے نبوت کا انکار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اب بھی تجھے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ اور ایک ہاتھ کو کاٹ دیا، ایک پیر کو کاٹا، پھر ایک پیر کو کاٹا، صرف جسم کا ٹکڑا جسم پر پڑا ہے۔ پھر اس نے پوچھا اب بھی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب بھی میں تجھے جھوٹا کہتا ہوں۔ تو اس نے جلاد سے کہا کہ اس کی جان نہیں نکالنا، پہلے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ کیا جائے زندہ ہونے کی حالت میں۔ اس طرح حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور یہ پہلی شہادت تھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا، کوئی نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا، یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان میں غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ اس نے یوں ہی نہیں کر دیا، اسے ظالم طاقتوں نے مالی مدد کر کے، عہدے اور مقام کا لالچ دے کر، اور ہر طرح سے اسے سہولتیں دے کر، صرف اور صرف مسلمانوں کے اتحاد میں تفریق اور پھوٹ ڈالنے کے لیے اسے کھڑا کیا گیا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے ماننے والے ایک بڑی جماعت آج تک موجود ہے۔ اور اس کے بعد آج بھی شکیل بن حنیف کے نام سے ایک ظالم آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے ماننے والے بھی بہت سے ہیں۔ اور پڑوس ملک میں ریاض گوہر کے نام سے ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کیا، آج بھی وہ تو مر گیا، لیکن اس کے بات کو پھیلانے کے لیے یونس گوہر کے نام سے آج بھی لندن میں بیٹھ کر، برطانیہ میں بیٹھ کر ساری دنیا میں ریاض گوہر کے نبوت کا چرچا کرتا ہے، اس کی باتوں کو پھیلاتا ہے۔ یوٹیوب میں، فیس بک میں، اور بھی کتنے کیا کیا ہیں دیکھنے کے لائق، سننے کے لائق، سب میں بھی وہ اپنے بیانات کو ڈالتا ہے، بیان کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، آپ دیکھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا اس کا بھی ایک حلقہ بن گیا ہے، بہت بڑا حلقہ بن گیا ہے۔ اور ان سب کو جو ہے اسلام دشمنوں کے طرف سے برابر مالی مدد ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ فتنہ، کون سا فتنہ؟ یہ قادیان کا، شکیل بن حنیف کا، یا ریاض گوہر کا، یونس گوہر کا، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا فتنہ دھیرے دھیرے لوگوں کے گھروں تک داخل ہوتا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا ہمارے محلے میں پیچھے وہاں بھی لوگ جو ہے پامفلٹ آ کر بانٹتے ہیں، ویسے تو آپ کو ملے گا ہی، ایک بہت بڑا ان کا مرزا وڑا ہے، وہ تو بہت بڑا پورے علاقے کے لیے مرکز بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے محلے میں بھی، محلے کے پاس میں بھی لوگ آ کر پامفلٹ بانٹتے اور چپکے سے دعوت دے جاتے ہیں۔ دعوت دینے کے بہت سے طریقے، مال کا لالچ دے کر، عہدے کا لالچ دے کر، عورت کا لالچ دے کر لوگوں کو کنورٹ کرتے جا رہے ہیں۔ میری بھی اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور بہت اہم ذمہ داری ہے۔ کوئی ذمہ داری ادا کرے یا نہ کرے، اس ذمہ داری پر مجھے بھی تیار رہنا چاہیے، آپ کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ اگر اس طرح کا واقعہ کہیں ہوتا ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جائیں، اور ہم سے جتنی طاقت ہے اتنا استعمال کر کے اس فتنے کو کچلنے کی کوشش کریں۔ یہ میرے نبی اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ کی نبوت کا مسئلہ ہے۔
نبوت کے تحفظ کا مسئلہ ہے. یہ ہو سکتا ہے یہ فتنہ آپ پر بھی ہو سکتا ہے, آپ کے بیٹے پر بھی آ سکتا ہے, آپ کی بیٹی پر آ سکتا ہے, آپ کے داماد پر آ سکتا ہے, آپ کے بہو پر آ سکتا ہے, آپ کے پوتے پوتی نواسا نواسی پر ہو سکتا ہے, یہ کسی پر بھی حملہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم اس سلسلے میں چوکن نہ رہیں اور بڑی چالاکی سے بڑی میٹھی باتیں آپ کے سامنے وہ کریں گے. میں آپ کو سمجھا دوں ایک مثال دے کر. اصل وہ جو ہے میٹھی باتیں سمجھانا لوگوں پر خاص اس کا اثر نہیں ہوتا. اثر تو پیسہ کرتا ہے, اثر تو عورت کرتی ہے, اور اثر تو ملازمت کرتی ہے, اثر تو عہدے کرتے ہیں, لالچ کرتا ہے. بتانے کے لیے ان کی چال ہوتی ہے. میں ابھی بتایا تھا نا, چور کس طرح حملہ کرتا ہے, ڈاکو کس طرح حملہ کرتا ہے, اسے جاننا ہے, تبھی ہمارا خزانہ محفوظ رہے گا. وہ آ کر بعض لوگوں کے پاس اس طرح بات کرتے ہیں, نبوت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, وہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ غور سے سننا, ذرا علمی بات ہے, بے توجہی سے سنیں گے تو ذرا بات سمجھ میں نہیں آئے گا. نبوت نعمت ہے کہ نہیں ہے پوچھتے ہیں. ظاہر بات ہے, نبوت کیا ہے؟ نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. نبوت کے نعمت ہی سے ہم کو جو ہے ایمان ملا, اسی صدقے سے ہم جہنم سے بچیں گے, جنت میں جائیں گے. اور نماز ہم اسی سے ملی, زکات اسی سے ملی, حج اسی سے ملا, روزہ اسی سے ملا, زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ نبوت کی نعمت سے ہی ملا ہم کو, اس میں کوئی شک نہیں. لوگوں سے پوچھتے ہیں نعمت ہے کہ نہیں, اور لوگ کہتے ہیں یقیناً نعمت ہے. تو پوچھتے ہیں نعمت کا باقی رہنا فائدہ مند ہے یا نعمت کا ختم ہو جانا, مکمل ہو جانا, ختم ہو جانا فائدہ مند ہے؟ پوچھتے ہیں. کیا بولے گا جس کو قرآن کا علم نہیں, جس کو حدیث کا علم نہیں, اور جو ہے دین کا شعور ہی نہیں رکھتا, اور ایسے ہی لوگوں پر ڈھونڈ کر وہ حملے کرتے ہیں جو دین سے بیزار رہتا ہے. تو کہے گا ضرور نبوت کا نعمت کا باقی رہنا, نعمت کا باقی رہنا فائدہ مند ہے, ختم ہونا تو نقصان دہ کہتا ہے. تب کہتے ہیں دیکھو بھائی, گیہوں ایک ضرورت کی چیز, وہ نعمت, اس کا باقی رہنا. چاول ایک ضرورت کی چیز, وہ نعمت, اس کا باقی رہنا ضروری. شکر, چاول, کھانے کی چیزیں, مختلف چیزیں, یہ ضرورت کی چیزیں, یہ نعمتیں, اس کا باقی رہنا ضروری, قیامت تک باقی رہنا ضروری. اب یہ نبوت ایک نعمت, اس کے بارے میں تمہارے بڑے تم کو کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی. تو پہلے ایک طرف سے پیسہ دکھتا رہتا ہے, ایک طرف سے عورت دکھتی رہتی ہے, ایک طرف سے ملازمت دکھتا رہتا ہے, ملازمت دکھتی ہے, عہدہ دکھتا ہے. اب یہ بات اوپر بولتے برابر بولتے اس میں چلے جاتا پیسہ حاصل کرنے کے لیے, عہدہ حاصل کرنے کے لیے. اس کا جواب سنیے, میں صرف آپ کے دماغ کو خراب کر کے نہیں چھوڑوں گا, نعوذ باللہ. آج دو ہو جانے میں بات پوری مکمل کر کے ہی بولو, ختم کروں گا بات, ورنہ میرا آپ کا عقیدہ بگڑ جائے گا. اس کا جواب سنیے, نبوت یقیناً نعمت ہے. نبوت کا مکمل ہو جانا, نبوت پر نبی کا آخری ہو جانا, اس پر مہر لگ جانا, یہ اس سے بڑی نعمت ہے. کیسے؟ اسے بھی سمجھانا ہے نا, کیسے ہے, اس سے بڑی نعمت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا, نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا, یہ سلسلہ نبیوں کا آنا ہی لگا رہتا, تو کیا ہوتا تھا؟ تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہے جو بھی نبوت کا دعویٰ کریں, جو بھی نبوت کا دعویٰ کریں, اس کے بارے میں تحقیق کرنا پڑتا. یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ بولے, کیونکہ صحیح نبی ہے تو اس پر ایمان لانا فرض ہے. اگر نبی جھوٹا ہے تو اس کا انکار کرنا فرض ہے, تو اس کی تحقیق میں پڑھنا پڑتا. پھر دوسرا اعلان کیا, اس کے بارے میں
تحقیق کرو, تیسرا اعلان کرا اس کے بارے میں تحقیق کرو, چوتھا اعلان کرا اس کے بارے میں تحقیق کرو. تو یہ نبوت جو نعمت تھی تحقیق میں پڑھ کر اسے مصیبت ہو جائے. پروردگار رب العالمین امت محمدیہ پر یہ احسان کیا کہ اب تمہارے نبی کے ساتھ تم لگے رہو, تمہارے نبی کے ساتھ تم لگے رہو. ہم نبوت کا دروازہ بند کر دیے اور نبوت کا دروازہ بند کرنے سے دعوت کا دروازہ کھولا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب نعمت ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ نعمت؟ نبوت کا دروازہ بند ہونا ہمارے لیے نعمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور ذرا واضح کرتا ہوں, سنیے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو انکار کرنے والے اس سے پہلے موسیٰ کو ماننے والے یہودی تھے, انہوں نے انکار کیا. ان کا حشر کیا ہے؟ جہنمی ہے. موسیٰ کا انکار کرنے والے کا کیا ہے؟ جہنمی ہے. اور عیسیٰ کے ماننے والے جو حضرت محمد رسول اللہ کو انکار کیے جہنمی ہے نا. خدا نہ خاصہ نبوت کا دروازہ کھلا رہتا اور کوئی نبی آتا اور ہم کو ہمارے نبی سے اتنی محبت کہ ہم نبی سے لگے ہوئے ہیں, آنے والے نبی کا انکار کرتے تو جہنمی ہو جاتے. آنے والے نبی کا اگر انکار کرتے تو جہنمی ہو جاتے. اس لیے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے محمد الرسول اللہ کی امت پر یہ احسان کیا کہ تم تمہارے نبی کے ساتھ جڑے رہو, اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ تو میری عقلی بات ہے. قرآن کیا کہتا ہے اسے سنو پہلے. قرآن کہتا ہے والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. قرآن کے شروع میں متقی اللہ سے ڈرنے والوں کے 5 صفات بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں متقی لوگ وہ ہیں جو آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے پر بھی ایمان لاتے ہیں. آپ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی اور آپ سے پہلے جو نبی بھیجا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. اگر بات کا بھی اگر امکان باقی رہتا تو جیسے یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہا گا اور من بعد بھی کہا جاتا, بعد کے نبی پر بھی ایمان لاؤ کہا جاتا, قرآن میں نہیں کہا گیا. اور صاف کھلا اعلان ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور خاتم کی بہت سی تعویلات وہ کرتے ہیں وہ لوگ. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو میں آپ کے سامنے اس کے واضح کروں. آج مجھے اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ فتنہ پہلے کہاں دور سنا جاتا تھا, اب یہ سنتے محلے میں گھروں کے اندر بھی داخل ہوتا ہے. اور پیسے کے لالچ میں آ کر, دولت کے لالچ میں آ کر, عورت کے لالچ میں آ کر, عہدوں کے لالچ میں آ کر, مقام و مرتبے کے لالچ میں آ کر بہت سے لوگ ان جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے چیلوں اور ان کے مبلغین کی بات مان کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس لیے ہمارے ذمہ لازم ہے ہم خود بھی اس فتنے سے محفوظ رہیں. ہمارے گھر میں ہماری بیوی کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری پڑوسیوں کو, ہمارے محلے میں رہنے والوں کو, ہر مسلمان بچے کو, ہر مسلمان بچی کو, ہر مسلمان مرد عورت کو اس فتنے سے بچانے کی فکر کریں. اور جو تم سے ہو سکے, مجھ سے ہو سکے وہ کریں. اور بچوں کو خصوصاً یہ بتائیں, آپ مکاتب میں ہیں, مکتب پڑھاتے ہیں, مدرسہ پڑھاتے ہیں, اسکول پڑھاتے ہیں, کانوینٹ پڑھاتے ہیں, یا آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, تو ان کے اندر یہ بات بتائیں کہ اللہ ایک ہے, محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر ان کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو جھوٹا ہے. یہ بات اس کے دل و دماغ میں بٹھائیں, مضبوط کریں, اتنا مضبوط کریں جتنا کہ بچے کو اپنے باپ کا ہونے پر یقین ہوتا ہے, اپنی ماں کے ہونے پر یقین ہوتا ہے. 3 سال 4 سال کا بچہ
3 साल 4 साल का बच्चा 15 मर्दों में अपने बाप को पहचान लेता है। अगर उससे कहें कि ये तेरा बाप नहीं, इन्हें तेरा बाप, तो मानेगा नहीं, ये मेरा बाप है कहेगा। 15-20 औरतों के दरमियान एक औरत को वो अपनी माँ को माँ के बराबर, माँ के लिहाज से पहचानता है। अगर उसे कोई कंफ्यूज करना चाहे, उसे कोई शक में डालना चाहे, ये नहीं तुम्हारी अम्मा, ये तुम्हारी अम्मा है, बोले हरगिज नहीं मानेगा, ये मेरी माँ यही है, पहचानेगा। वो 3 साल का 4 साल का बच्चा जब अपने बाप को पहचान सकता है, अपनी माँ को पहचान सकता है, अपने भाई को पहचान सकता, अपने दादा को पहचान सकता, अपने नाना नानी दादा दादी को पहचान सकता है, तो मेरे खुदा को, हमारे नबी को क्यों नहीं पहचान सकता? अच्छा, बाप की पहचान कैसे हुई, माँ की पहचान कैसे हुई, दादा की पहचान उस बच्चे को कैसे हुई? बार बार तज़किरा करने से। आंख खोलने के बाद से माँ कहती है तुम्हारे अब्बू इनो, तुम्हारे अब्बू इनो। आंख खोलने के बाद से लोग कहते हैं इनो तुम्हारी अम्मी इनो, तुम्हारे अम्मी इनो। आंख खोलने के बाद से उसके सामने बताया जाता है ये तुम्हारे नाना, ये तुम्हारे दादा। उसका तज़किरा बारे बार उसके पास आया तो उसकी पहचान बन गई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का, उसके रसूल का तज़किरा बार बार करते रहो हमारे बच्चों के सामने, और ये कहते रहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, आखिरी नबी है। बातों बातों में उनके सामने बात लाते रहो, मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है। उसके बाद कोई दावा करने वाला दावा करे तो वो झूठा है। ये बार बार तज़किरा करो, फिर देखो उस बच्चे का अकीदा कैसे मजबूत नहीं होता, कैसे मजबूत नहीं होता। नबूवत का दरवाजा बंद करके अल्लाह ने हमारे पर एहसान किया। ये नबूवत एक नेमत, नबूवत का मुकम्मल हो जाना उससे बड़ी नेमत। पर एक बात और एक कह दूं, अगर ये कहा जाता कि आने वाले नबी का दरवाजा खुला रहता तो हमको तहकीक करना लाजिम हो जाता था। हम तहकीक करते रहते कि पता नहीं कौन आ रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा, एक मुसीबत हो जाती थी। आज हमारा हाल ये है, नबूवत का दरवाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन बंद कर देने की वजह से हमारा हाल ऐसा है कि रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, हम नींद की हालत में हैं। अगर हमारे सामने कोई आकर ये कहे मैं नबी हूं, क्या मान लेंगे आप? और उसने अपनी नबूवत पर आसमान के खजाने बरसा दिया, जमीन के खजाने बरसा दिया, समंदरों के पानी के रुख को फेर दिया, बारिश बरसा दिया, जमीन से गल्ला उगा दिया, सारी दुनिया की बादशाहत को अपने मुट्ठी में कर लिया। उसके बाद अगर कहें कि मैं नबी हूं तो मान लेंगे आप? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि आपको ये बता दिया गया कि नबूवत का दरवाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद कर दिया, नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। तो आप बताओ ये नेमत हमारे लिए है कि नहीं? नेमत है कि नहीं? तो ये नेमत का लफ्ज लेकर जो दिमाग जो खराब किया जाता है, उसके ऊपर फिसलने की जरूरत नहीं, इस बात को समझ लीजिए। बहरहाल हमारे अकीदे की हिफाजत करना, जब तक हमारा अकीदा दुरुस्त नहीं, हमारी नमाजें कबूल नहीं होगी। चाहे वो कितनी भी नमाजें पढ़ लो, कितनी भी तहज्जुद पढ़ लो, जब तक हम इस बात पर पक्के नहीं, शक भी अगर हो गया, याद रखो खुदा के एक होने पर शक भी हो गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आखिरी नबी होने पर शक भी हो गया, ईमान चला गया। ईमान चला गया तो फिर नमाजें भी कबूल नहीं, रोजे भी कबूल नहीं, साल साल हज कर लो, हज भी कबूल नहीं, साल साल ज़कात दे लो, ज़कात भी कबूल नहीं। इसलिए ये एक बहुत अहम मसला है। इस सिलसिले पर लोगों के अकीदे को जमाने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर उलमा की तरफ से मेहनत की जा रही है। 20 दिसंबर को, आने वाले 20 दिसंबर को हमारे इलाके की एक मस्जिद जो मशहूर मारूफ है ईदगाह बिलाल में, उम्मत के ईमान की हिफाजत करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान पर एक जलसा रखा गया है। उसमें शिरकत की दरख्वास्त की गई है, उसमें जरूर शिरकत फरमाएं।
وہاں جانے کے بعد کچھ حاصل ہوا کچھ حاصل نہیں ہوا یہ نہ سوچو، کچھ بھی نہیں تو بھی کم از کم کیا ہو گئے، عقیدہ ختم نبوت والے ہم ہیں کر کے نام آ گیا ہمارا. کیا ہو گیا؟ عقیدہ ختم نبوت والے ہیں بلکہ ہمارا نام اس میں آ گیا. وہ وہاں والے ہم سے درخواست کیے ہیں کہ ہمارے محلے میں کاؤنٹر پروگرام قائم کریں، کاؤنٹر پروگرام قائم کریں کہ وہاں تک جانے کے لیے یہاں پر لوگوں کو ذہن سازی کرنے کے لیے کریں گے انشاءاللہ. میں ذمہ داروں سے بھی درخواست کروں گا اور نوجوانوں سے بھی درخواست کروں گا کہ اس اہم عنوان کے سلسلے میں توجہ فرما کر یہ 20 دسمبر سے پہلے یہ 8 دن 10 دن جو ہمارے سامنے رہ گئے ہیں، کاؤنٹر پروگرام چھوٹے چھوٹے ہماری اس مسجد میں، ابو بکر میں، حذیفہ میں اور پاس کے جتنے مساجد ہیں جہاں ہو سکے وہاں ایک کاؤنٹر پروگرام قائم کر کے گلی گلی پر یہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کا مسئلہ پہنچا کر لوگوں کو وہاں تک پہنچانے کی یہ کوشش کریں. ہر فرد جس کے دل میں رتی بھی محمد الرسول اللہ کی محبت ہے وہ اس سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان